بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ بڑے ہی دکھتے ہوئے دل کے ساتھ میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ عمر کوٹ کا واقعہ، اس سے پہلے کوئٹہ کا واقعہ، اور اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں الزام لگا بلاسفمی کا، توہین مذہب کا، توہین رسالت کا، اور اس کے بعد پھر ایک موب وائلنس سٹارٹ ہوا۔ ہر دفعہ ایسے واقعات کی ہم نے مذمت کی، لیکن اب یہ وقت ہے کہ مذمت سے آگے بڑھا جائے، اس لیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ اس نوعیت کا ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر ایک پیٹرن نظر آنا شروع ہو جائے، تو پھر آپ کو ریاستی سطح پہ کچھ سٹیپس اٹھانے ہوتے ہیں۔ تو ریاست، جو پاکستان کی ریاست ہے، وہ ہمیشہ سے جو اہم ایشوز ہوتے ہیں ان پہ سٹیپس اٹھاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کرونا کا ایشو ہوا تو اسٹیٹ لیول پہ اقدامات کیے گئے، ایس او پیز پوری نیشن کو دیے گئے۔ اس سے پہلے پولیو کا ایشو ہوا، دہشت گردی کا ایشو ہوا، تو اسٹیٹ ہمیشہ اس طرح کے معاملات میں رسپانس کرتی ہے، اور یہی بیسکلی توقع بھی اس سے ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں اسٹیٹ کیا کر سکتی ہے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے کچھ دانشور حضرات، علماء حضرات، ان کے ساتھ رابطے میں رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری عادت نہیں ہے کہ ایک دم سے کسی بھی ڈیولپنگ نیوز پہ چھلانگ لگا دینا، اس لیے کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بعد میں خبر غلط نکل آتی ہے۔ سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سی کہ ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ اور میں نے یہ جتنی بھی کنورسیشن ہے، اس میں جو دو واقعات ہیں ان کو کیس اسٹڈی کے طور پہ لیا ہے، جس میں ایک یہ کوئٹہ کا ہے اور ایک عمر کوٹ کا ہے۔ واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وائڈلی رپورٹڈ ہے یہ پاکستان کے نیشنل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ، وی آل نو کہ اس میں ہوا کیا۔ کوسچن یہ ہے کہ اب ان کو روکا کیسے جائے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں 6 اقدام کرنے بہت ضروری ہیں، 3 فوری طور پہ اور 3 لانگ ٹرم بیسس پہ، کیونکہ ابھی مسئلہ ختم ہو جائے اور لانگ ٹرم سولوشنز کی طرف نہ جایا جائے تو یہ مسئلہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ 6 کے 6 سٹیپس جو ہیں یہ ہم اٹھائیں۔ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فوری طور والے ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم لانگ ٹرم پہ چلتے ہیں۔ فوری طور پہ تو یہ ہے کہ ریاست اپنے وجود کا ثبوت دے کہ وہ موجود ہے، یعنی جہاں کہیں کسی پہ الزام لگتا ہے تو ریاست کے پاس ایک پروسیس ہے کہ کسی بھی جرم کا الزام ہو، ضروری نہیں کہ توہین مذہب کا ہو یا توہین رسالت کا ہو، کسی بھی طرح کے جرم کا اگر ایک الزام لگتا ہے تو جب تک وہ جرم ثابت نہیں ہو جاتا تب تک ملزم ہے اور اس کے سرٹن رائٹس ہیں، اس کی پروٹیکشن ہے، کیونکہ الزام تو کوئی بھی کسی پہ لگا سکتا ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو ریاست کو اپنے وجود کا ثبوت دینا ہوگا کہ ایسے لوگ جن پہ الزام لگتا ہے ان پہ اگر کوئی بھی آدمی ان کی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، تو سخت ترین سزائیں، پبلک سزائیں ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو کہ قانون توڑتے ہیں۔ اور لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے جب یہ سزائیں ملیں گی تو شاید کچھ ہوش کے ناخن لیں کہ آپ شریعت کی محبت میں غیر شرعی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ ویجیٹیرین ہیں اور آپ نے ویجیٹیرینزم کو پروموٹ کرنا ہے تو آپ گوشت کھا کے ویجیٹیرینزم کو پروموٹ نہیں کر سکتے۔ جس چیز کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، آپ نے اسی کے اصولوں کو اپلائی کرنا ہے، اس کے خلاف تو آپ نہیں جا سکتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سزائیں جو ہیں وہ سخت ہونی چاہیے اور سزائیں جو ہیں وہ پبلک ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ دوسری بہت ضروری چیز فوری طور پہ یہ کی جا سکتی ہے کہ فیڈرل شریعہ کورٹ کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ کمپیریٹیولی لیس بیزی کورٹ ہے، اس کے اندر ایک اسپیسیفک بینچ بنایا جائے جو صرف ایسے کیسز کو ہی ڈیل کرے کہ ایک پولیس والا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ملزم کو کسٹڈی میں رکھے اور عدالت میں لے کے جائے، وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، کہیں مجمع جو ہے وہ حلہ بول دیتا ہے۔ تو فیڈرل شریعہ کورٹ کے اندر ایک اسپیسیفک بینچ بنایا جائے جو کہ اس طرح کے معاملات کو دیکھے اور وہ سزائیں دے۔ یہ فیڈرل شریعہ کورٹ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی اس کے اندر نوانسز ہیں جو کہ عام عدالت شاید اس کی کیپیسٹی نہ ہو کہ اس کو سمجھ سکے۔ مثال کے طور پہ فساد فی الارض کی کیٹیگری کون سی ہے، اور قتل خطا کی کیٹیگری کون سی ہے، شبہ عمد کی کیٹیگری کون سی ہے، عمد کی کون سی ہے، کہاں پہ قصاص ہے، کہاں پہ دیت ہے۔ تو جب فیڈرل شریعہ کورٹ میں جائے گا تو پھر وہ جو اس طرح کے معاملات کے کسی پولیس والے نے قتل کر دیا، بعد میں دیت ہوگی، تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں پھر وہ اس کو بہتر شرعی نگاہ سے دیکھ کے پھر وہ اس کا فیصلہ کر پائیں گے۔ تیسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ ایڈریس کرے اس ایشو کو کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ ایسی خبروں کو سنسیشنلائز کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھلے وہ کسی موب کا حصہ ہوں یا سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہوں، ان کو ایڈنگ اور ابیٹنگ کی کیٹیگری میں ڈالا جائے، کہ اس لیے کہ وہ بھی جرم کو اکوموڈیٹ کر رہے تھے، جرم کے اندر وہ اس طرح سے شریک تھے، حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف جرم ہو رہا اور دوسری طرف لوگ ان مینی کیسز جو ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ جا کے مبارکیں دے رہے ہیں کہ آپ نے جرم کیا، بڑا اچھا کام کیا ہے۔ یہ تو نہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، نہ آپ رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کے
کسی کی جان لے سکتے ہیں، اور اگر کسی نے کر دیا تو بجائے اس کے کہ قانون اپنا رستہ لے، آپ جا کے مبارکیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو فوری طور پہ اگر ہماری حکومت کرتی ہے تو میرے خیال میں ہم اس کو امیڈیٹلی اس کو روک سکتے ہیں۔ جو لانگ ٹرم کرنے والی چیزیں ہیں، طویل مدتی اقدامات ہیں، اس میں تو ایک بہت ضروری یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں جب کسی ایسے معاملے میں کوئی کیس بنتا ہے تو وہ سزائیں دینا شروع کریں، کیونکہ لوگوں کے اندر بھی بہرحال ایک غصہ ہے، غم ہے، ایک جنرل جو فیلنگ پائی جاتی ہے پبلک میں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی توہین کر کے تو اس کو اس ملک میں سزا نہیں ہوتی، اور اگر سزا ہو جاتی ہے کہ سزائے موت بھی اگر ہو گئی ہے، جیسے بھی پچھلے دنوں ایک عدالت نے ایک سزا دی ہے، تو سزائے موت کے بعد اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ لوگ ان کے سزائے موت دے دی گئی ہے تو آپ سزائے موت دے دیں، لیکن وہ جیل میں پڑے رہتے ہیں فار ایکس اماؤنٹ آف ٹائم، اس کے بعد I'm not sure کہ اس پہ پرول ہے یا نہیں ہے، لیکن ان اینی کیس جو ایگزیکیوشن ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور دوسرے یہ کہ غیر ملکی جو انکرجنز ہیں وہ ختم ہوں NGOs کی صورت میں، کہ آپ کا اس چیز سے کیا لینا دینا ہے کہ اگر کہیں پہ توہین کا الزام لگا، عدالت نے سزا دی، تو باہر سے ایک پریشر آتا ہے اور ہماری حکومت جو ہے وہ پھر بج کرتی ہے، وہ کیپیچولیٹ ہو جاتی ہے، ایک طرح سے ہار مان جاتی ہے، اور کچھ دنوں میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو گستاخی کا مرتکب شخص تھا وہ بیرون ملک جو ہے کہیں شفٹ ہو گیا ہے۔ تو لوگوں کا جو ہے اس سے پھر یہ اعتماد ٹوٹتا ہے، لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ ایکسپلینیشن ہے، جس نے جرم کیا میں پہلے کہہ چکا ہوں اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن جب پے در پے ایک ہی ہمیں پیٹرن نظر آئے کہ عدالت یا سزا نہیں دے رہی ہے، یا اگر سزا دے رہی ہے تو اس کے بعد اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور کچھ ٹائم کے بعد وہ دیکھتے ہیں وہ آدمی جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھی چلا جاتا ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ رکنا چاہیے۔ یہ دوسری اہم بات، یعنی کہ پہلی بات یہ کہ جو عدالتیں ہیں وہ اپنا کام کریں اور انتظامیہ اپنا کام کرے کہ عدالتوں کے فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کریں۔ دوسرا یہ کہ جو غیر ملکی انکرجن ہیں اس کو روکا جائے، اور یہ جو NGOs وغیرہ آ جاتی ہیں ان کو بھی شٹ اپ کھول دی جائے کہ آپ کا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکستان کا یہ ڈومیسٹک پرابلم ہے، اس کو ڈومیسٹکلی ہی اس کو سولو کیا جائے گا۔ تیسرے یہ کہ جتنی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں جب تک حالات میں آسودگی نہیں ہوگی لوگوں کے، یہ وائلنس سامنے آتا رہے گا۔ یہ ایک طے شدہ پیٹرن ہے، اس کو کسی طرح سے بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ جب بھی لوگوں کے مالی حالات میں آسودگی نہیں ہوتی ہے، لوگ فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے رویوں میں تشدد آتا ہے، اور جس چیز سے ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے وہ تشدد اسی رستے سے نکلتا ہے۔ انگلینڈ میں فٹ بال کے ذریعے نکلتا ہے، وہاں پہ بھی مالی حالات لوگوں کے بڑے خراب ہیں، لیکن جو کرائم کا لیول ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، وہ فٹ بال میں وائلنس وغیرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں لوگ مذہب کے ساتھ ایموشنلی زیادہ اٹیچڈ ہیں، تو کتنے ہی جو مشکلات ان کی زندگی کی پہلے ہوتی ہیں، پھر وہ مذہب کے ذریعے ان کے یہ پرابلمز جو ہے، جو ان کی فرسٹریشن ہے اندر سے، وہ باہر نکلتی ہے۔ طویل مدتی اگر ہم نے واقعی اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو پھر لوگوں پہ یہ جو ان نیسیسری بلوں کا جو ایک بوجھ ڈالا ہوا ہے، یہ جو ایک ان نیسیسری ان پہ، یعنی کہ لیڈ جو ہے وہ فری میں عیاشی کر رہی ہے، اس کا جتنا بل بنتا ہے وہ غریب نے نیچے پے کرنا ہے، تو یہ سلسلہ بھی ختم کرنا ہوگا۔ ادروائز آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ آپ نہ ہونے دیں۔ سرکاری اسکولوں میں جہاں پہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، وہاں پہ کتابیں تک نہ ہوں، برے حالات ہوں، ہسپتالوں میں برے حالات ہوں، اور پھر آپ لوگوں سے توقع کریں کہ وہ بڑی اعلیٰ اخلاقیات والی زندگی گزاریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں پچھلے کئی دنوں کی گفتگو کے بعد کہ یہ اگر اسٹیٹ آف پاکستان کرنا شروع کرتی ہے تو یہ رکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے میرے سیکولرز وغیرہ سے بہت گلے شکوے رہتے ہیں۔ میں نے ایک پوسٹ بھی کی ٹویٹر پہ جس میں میں نے لکھا کہ جن لوگوں کو میں کنڈیم کرتا ہوں، جن لوگوں نے ایسے قاتلین کو کہ بغیر، یعنی کہ صرف الزام لگائے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اور آپ جا کے کسی انسان کی جان لے لیں، یہ تو صریحاً غیر اسلامی ہے۔ کہ اسلام کا مزاج ہے کہ آپ 9 دفعہ جو کوئی مجرم ہے آپ اس کو جانے دیں، لیکن ایک دفعہ آپ کسی بے گناہ کو سزا نہ دیں۔ یہ ہمارا جو ایک فلسفی آف جسٹس ہے اسلام کی، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تو آپ کیسے ان چیزوں کو وائلیٹ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے وہ پوسٹ بھی کی جس میں میں نے لکھا کہ ایسے لوگوں کو میں کنڈیم کرتا ہوں کہ جو اس وقت سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا ایکنالج کر رہے ہیں ایسے مجرموں کو، لیکن آپ بھی ہمت کریں، آپ بھی کیا کریں، یہ کوئی واٹ اباؤٹزم نہیں ہے۔ پھر میں نے اس میں کتنی ایگزامپلز دی ہیں، ولیم راجر کی دی ہیں، ہنری کیسنجر کی دی ہیں، کہ جن لوگوں نے کیسنجر کو 30-40 لاکھ لوگوں کو مروانے کا جس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کو نوبل مل رہا ہے، اور کیسے کیسے ایوارڈز مل رہے ہیں، لیجن آف میرٹ ولیم کو مل رہا ہے، اس کو
جس نے ایران کا جہاز تباہ کر دیا، سویلینز کو اس نے اتنے مار دیے، ان کے کئی ایگزامپلز اس کی ہیں. چے گویرا جیسے دہشت گرد کو کتنا ایکنالج کیا جاتا ہے، کبھی اس کو ڈاک کے ٹکٹوں پہ اس کی تصویر ہوئی ہے وہ وغیرہ وغیرہ. سو یہ سیکولرز جو ہیں وہ تو ولچرز ہیں، وہ یہ کام بار بار کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے لیے تو اچھی بات ہے کہ ایک ہجوم ہو، لوگ مارے جا رہے ہیں اور ہم کہیں کہ پلیز سیکولرزم لے آؤ، وہ تو اس کو یوز کریں گے. سوال یہ ہے کہ ان کو موقع کون دے رہا ہے؟ موقع تو ہم ہی دے رہے ہیں، ایک عام مسلمان دے رہا ہے. اب کیا کریں گے قیامت کے دن جب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھ لیا کہ مجھے تمہارے رب نے دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا اور میرے نام پہ تم نے بغیر انویسٹیگیشن کے اسلام کے ہر اسٹیبلشڈ اصول کو توڑ کے ایک انسان کی جان لے لی. اب کیا جواب دیں گے اس دن؟ تو اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ حکومت اپنا کام کرے، لوگ اپنا کام کریں. آخر میں علماء سے گزارش ہے کہ دیکھیں جو جمعہ کا خطبہ ہے یہ بڑا پاورفل میڈیم ہوتا ہے. کروڑوں لوگ 1-2 گھنٹے کے لیے پاکستان کے سارے کام چھوڑ کے مساجد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. یو ریئلی ہیو ٹو، اور حکومت بھی علماء سے کہہ سکتی ہے کہ یو ریئلی ہیو ٹو یوز دس اپرچونٹی، کہ آپ اگر کنسسٹنٹلی جمعے کے خطبے کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اگر آپ نے کہیں توہین دیکھی ہے تو آپ کا کام ہے صرف اتھارٹیز کو اطلاع کر دینا، اور اس کے بعد جو اس کی لیگل فالو ہے اس کو کرنا ہے، پیروی کرنی ہے، صرف آپ نے وہ کرنا ہے. آپ تشدد نہیں کر سکتے، آپ وائلنس نہیں کر سکتے. اتنا بڑا یہ حکومت کے پاس یہ اپرچونٹی ہے، علماء کے پاس یہ ایک میڈیم ہے، اگر اس کو استعمال کیا جائے تو بہت بہتری آ سکتی ہے. لیکن ایک چیز پکی ہے کہ if you are not looking for something you will never find it, which means کہ اگر ہم if you are not looking to solve this problem we will never solve it. تو یہ سولو کرنا ضروری ہے. عوام اپنے لیول پہ اس پہ سوچے گی، ریاست کا کام ہے قانون کو امپوز کرنا، انفورس کرنا، وہ اس کا کام ہے، اور علماء کا اپنا کام ہے. but this madness has to stop. یہ ایک پوری افریت بنتی جا رہی ہے. it has to stop.